أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام روز ولادت کل گزرا ہے. آپ ایک مظلوم شخصیت ہے، لیکن آپ سے جو کلمات، جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ بے مثل و بے نظیر ہیں. ہم اور آپ اپنی زندگی میں شکوے شکایت زیادہ کرتے ہیں، معصوم اپنی زندگی میں شکر زیادہ کرتے تھے. ہمارے یہاں مصیبتوں پر، مصائب پر شکوے ہوتے ہیں. معصوم کی زندگی اس سے مختلف ہے. ظہری امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اہل سنت کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے. ان کا بیان ہے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا. عبد الملک بن مروان نے امام کی پیشانی پر سجدے کے نشان دے کر تعجب سے کہا، یا ابا محمد، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ امام کی پیشانی پر جو سجدے سے گٹے پڑ جاتے تھے، روایت ہے کہ امام کو سال میں 2 مرتبہ گٹے کٹوانے پڑتے تھے. پیشانی پر گھٹے پڑ جاتے تھے اور رکوع و سجدہ کرتے کرتے گھٹنوں میں پڑ جاتے تھے. تو امام کو سال میں 1-2 مرتبہ وہ گٹے کٹوانے پڑتے تھے. تو اس نے امام کی پیشانی پر سجدوں کا نشان دیکھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں
جبکہ اللہ نے آپ کو اتنے درجات دیے ہیں اور اتنی نیکی آپ رسول اللہ کا جز ہیں، آپ کا نسب قریب ہے، سبب بھی قریب ہے، یعنی آپ حسب و نسب میں سبب میں پیغمبر سب سے زیادہ قریب ہیں، اہل بیت ہیں، اور زمانے میں آپ کی عزت و منزلت ہے، آپ کو وہ علم و فضل و ورع عطا کی گئی جو کسی کو نصیب نہیں ہے۔ میں نے آپ کے خاندان میں کے علاوہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے۔ وہ امام کی طرح سے تعریفیں کر رہا تھا کہ آپ کا درجہ بلند ہے، مقامات بلند ہیں، رسول اللہ سے آپ نزدیک ہیں، نیکیاں آپ کے پاس ہیں، اچھائیاں آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد اتنی عبادت، ہم 2 سجدے کر کے بھول جاتے ہیں، 2 دن نماز شب پڑھ کے اللہ پر احسان جتاتے ہیں، 4 غریبوں کی مدد کر کے جنت خرید لیتے ہیں، اور سمجھے ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم جب کوئی نیکی کرتے تو کہتے ہیں ہم نے کیا، ہمارا کام۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کلما ذکرت وصفتہ، تم نے جو کچھ یہ تعریفیں بیان کی ہے، جو کچھ تم نے یہ وصف بیان کیا ہے، من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی تائید ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یعنی مجھے جو عبادت کا وقت ملا ہے یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے سجدہ کرنے کا وقت دے دیا۔ اگر آج میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی ہے تو اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے یہ توفیق دے دی، اللہ کا کرم ہے، اس نے میرے ہاتھوں سے یہ کام لے لیا۔ فَأَيْنَ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ، میں خدا کی نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ واللہ، آپ غور کریں، لو تقطعت اعضائی، اگر میرے جوڑ کاٹ کاٹ کے رکھ دیے جائیں، وسالت مغلطہ علی صدری، اور میری یہ دونوں آنکھوں سے نکل کر کے سینے پر آ جائیں، لن اقوم للہ عز وجل جل جلالہ بشکر عشر العشیر من نعمت واحدۃ من جمیع نعم التي لا یحصیها العادون۔ آپ غور کا امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آنکھیں شکر کرتے کرتے حلقوں سے نکل کے سینے پر آ جائیں، تب بھی میں خدا کی ایک نعمت کا 10واں حصہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک نعمت، خدا نے مجھے ایک جو نعمت دی، میں اس ایک نے اگر میں زندگی بھر سجدہ شکر کرتا رہوں، زندگی بھر شکرن للہ کی تسبیح پڑھتا رہوں، میری زبانیں کٹ جائیں، میرے ہاتھ پیر شل ہو جائیں، میری آنکھیں حلقوں سے نکل کے سینے پہ آ جائیں، تب بھی میں اللہ کی ایک نعمت کا 10واں حصہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بے حد و بے شمار ہیں۔ خدا نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِأَهْلِي عَلَيَّ حَقًّا، اگر میرے گھر والوں کو پر حق نہ ہوتا اور بقیہ لوگوں کے حقوق میری گردن پر ہوتے تو میں ساری زندگی عبادت میں بسر کر دیتا۔ اس کا فرماتے ہیں لَرَمَيْتُ بِطَرَفِي إِلَى السَّمَاءِ
وقلب الی اللہ ثم لم اردها حتی یخزل، لیکن غور کریں اگر میرے ذمے گھر والے نہ ہوتے۔ اسلام میں فیملی لائف کی اہمیت ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا عبادت ہے، بچوں کو اچھا کھانا کھلانا عبادت ہے۔ روایت میں جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو بچوں کے لیے تحفے لے کے جاؤ، پتہ چلے آج گھر میں ولادت کی تاریخ ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی تربیت کرنا، زوجہ کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب اسلام میں عبادت کا درجہ دے گا۔ بلکہ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو اوقات دیے، وقت دیے، اس کو ایک کاروبار میں خرچ کرو، ایک عبادت میں خرچ کرو، اور ایک تہائی حصہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خرچ کرو۔ جملہ کیا ہے؟ اگر تم نے ایک تہائی حصہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خرچ کیا تو تم عبادت بھی قاعدے کی کر سکو گے اور تجارت بھی قاعدے کی کر سکو گے۔ ہمارے یہاں ہمارا مزاج یہ ہے، ہم تجارت میں اتنا مہو ہو جاتے ہیں نا، نہ بچے یاد رہتے نہ بیوی یاد رہتی، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صبح سے دکان، دکان سے گھر، گھر سے دکان، گھر چلتے، دھندا 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 سن۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے قابو سے نکل جاتے ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب درخت نیچے لگایا جاتا ہے نا اور اس کی شاخ نم ہوتی ہے، تو اگر وہ ٹیڑھا جا رہا ہے تو اگر آپ اسی وقت ایک لکڑی سے اس کو باندھ دیجئے، وہ درخت سیدھا چلا جائے۔ لیکن اگر آپ اس درخت کو چھوڑ دیجئے اور بڑا ہو جائے تو پھر سیدھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے بچوں پر شروع سے توجہ دیں اور بچپنے میں ان کی عادتیں سدھار دیں تو سدھر جائیں گے، لیکن جوان ہونے کے بعد پھر افسوس رہ جاتا، عادتیں سنورتی نہیں۔ ہمیں وقت دینا چاہیے اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر۔ ہم ہوٹلوں میں وقت گزارتے ہیں، دوستوں میں وقت گزارتے ہیں، باہر وقت گزارتے ہیں، گھر میں ایسے آتے ہیں جیسے کوئی پیئنگ گیسٹ آتا ہو۔ سونے سے آدھا گھنٹے پہلے آئے، سو گئے، سونے کے بعد اسے آدھے گھنٹے میں نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، فیملی بڑھتی، رزق بڑھتا، اللہ کی نعمتیں شامل حال ہوتی ہیں، اور بہت اثر رکھتا ہے یہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا فیملی ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں اگر میرے گھر والوں کے حقوق مجھ پر نہ ہوتے اور بقیہ لوگوں کی ذمہ داریاں میرے سر پر نہ ہوتی تو میں نگاہیں آسمان کی طرف کرتا اور دل اللہ کی طرف کرتا، اور اس وقت تک نگاہوں کو نہ پھیرتا جب تک میری موت نہ آ جاتی۔ یعنی پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا۔ فرماتا خیر بکا، اس کے امام کے رونے لگا۔ آپ غور کریں، شکر الہی، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا، شکوہ کرنے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ بھائیان گرامی، میں نے بار بار یہ بات آپ کی خدمت گزارش کی ہے کہ ہماری زندگی میں
ہمیں اپنی قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ امام کی ایک دعا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، دعائے مکارم الاخلاق، جو ہم لوگ شبائے قدر میں پڑھتے ہیں اور ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ کاش ہم دعائیں سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم جب دعائیں پڑھتے ہیں تو دعا سے پہلے جو 4 سطریں لکھی ہوتی ہیں وہ اس پر توجہ ہوتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 70 حوریں دے گا، پڑھ ڈالو، ایک سنبھلتی نہیں ہے، 70 کی خواہش رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ خدا اس کے پڑھنے سے جنت میں قصر دے گا، جو پٹ پٹی رکھ نہیں پا رہے قصر کی تمنا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے خدا بند عالم 1000 گناہ معاف کر دے گا، 1000 نیکیاں دے دے گا۔ آیا یہ دعا پڑھنے کا ثواب ہے، یہ دعا پر عمل کرنے کا؟ دعا پڑھنے کا ثواب ہے، یہ دعا پر عمل کرنے کا۔ وہ آدمی جو خدا کی حمد کر رہا ہے کہ اس کو شکوہ کرنا چاہیے، تو دعائے مکارم الاخلاق ہم شبائے قدر میں پڑھتے ہیں۔ امام نے اس دعا میں فرمایا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کام آ جاتے ہیں جس کی بنا پر ہم عبادت نہیں کر پاتے۔ فرماتے ہیں وقفنی ما یشغل الاہتمام بہ، پروردگار وہ کام جو مجھے اپنی طرف مصروف کر لے، مجھے اس کام سے فرصت دے دے۔ میں عبادت کرنے جا رہا تھا، کوئی نیا کام آ گیا، خدا بند عالم پروردگار میرے وقت میں برکت دے دے۔ بزرگوں نے جو مثالیں دی ہیں، مجھے کسی آدمی تک کوئی پیغام پہنچانا تھا، کوئی تحفہ جا کے دینا تھا، اور اس تحفہ دینے میں جانے میں مجھ کو 4-5 گھنٹے لگ جاتے، اور میں اپنے کسی عبادت کے کام سے، قرآن کے کام سے، دوسرے کام سے رہ جاتا، تو آنا جانا بہت۔ میں نے خدا سے دعا کی پروردگار کو راستہ فراہم کر دے۔ ایک صاحب کا فون آیا اسی وقت، میں شہر جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو آپ کر ڈالو۔ میں ادھر جا رہا ہوں، میں تو آپ کو فون کر لوں، اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ دے دیجئے۔ تو بہت وہ آئے، لے کے چلے گئے، آپ کا کام ہو گیا، 5 گھنٹے بچے ہی نہیں بچے۔ بزنس ہے، خدا بند عالم نے 4-8 گھنٹے میں اتنا بزنس کرا دیا کہ خرچہ نکل ہے، پروا تیرا شکر ہے۔ قرضے ادا ہو گئے، خرچے پورے ہو گئے، اب میں گھر میں جا کر کے آرام سے جلدی رات میں پہنچ جاؤں گا، کھانا کھا لوں گا، آرام سے سو جاؤں گا، اور نماز صبح کے لیے اول وقت اٹھ جاؤں گا، کہ مجھے جتنا بزنس کرنا تھا وہ دن بھر میں مل گیا۔ اب یہی آدمی اگر 12 بجے رات تک گھر پہنچے، کھانا کھائے، 1 بجے رات میں سوئے، تو صبح کی نماز وقت کیسے اٹھے گا؟ اگر اٹھے گا بھی تو فریش نہیں اٹھے گا۔ امام فرمائے پروردگار یہ چیزیں مجھے فراہم کر دے، وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْ، پروردگار جس چیز کے بارے میں کل تو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، مجھے توفیق دے میں وہ عمل انجام دوں جس کے بارے میں کل تو مجھ سے پوچھنے والا۔ فَافْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، اور جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَغْنِنِي، مجھے بے نیاز کر دے۔ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ،
اپنے رزق میں وسعت عطا کر، لیکن یہ وسعت رزق میرے تکبر کا سبب نہ بننے پائے، میری انا کا سبب نہ بننے پائے۔ ایسا نہ ہو کل جب میں موٹر سائیکل پر چلتا تھا تو میرا مزاج کچھ اور تھا، آج اللہ نے بزنس بڑھا دیا ہے، اب میں مرسڈیز پر چل رہا ہوں، تو اب میں عجب انداز سے چل رہا ہوں۔ جب موٹر سائیکل پر چلتا تھا تو سب کو جھک کر کے سلام کرتا تھا، اب جب مرسڈیز سے چلتا ہوں تو سینہ آکڑ کے لاتا ہوں۔ ایسا کہ یہ رزق اللہ نے دیا، رزق وسعت ہو لیکن وسعت رزق مزاج کی خرابی کا سبب نہ بننے پائے، لہجہ نہ بگڑنے پائے، ورنہ یہ لہجے کا بگڑ جانا ہمارے عذاب کا سبب بنے گا۔ وَأَعِزَّنِي، مجھے عزت دے، جہاں جاؤں لوگ مجھے عزت سے پیش آئیں، کوئی شال ڈالے، کوئی پھول پہنائے، کوئی مومنٹو دے، لیکن وَلَا تَبْتَلِي بِالْكِبْرِ، پروردگار یہ عزت مجھے تکبر میں مبتلا نہ کرے، جو میں جتنی عزت پاتا جاؤں پروردگار تیرا شکر ہے کہ لوگ اس لیے میری عزت کر رہے ہیں، ان کو میری خرابیوں کا علم نہیں، کیونکہ پروردگار تو نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں، اس لیے یہ لوگ میری عزت کر، اگر تو میرے عیب کو ظاہر کر دے تو کوئی مجھے سلام کرنے والا بھی نہ ہو۔ پروردگار میری حقیقت کو تو بہتر جانتا، میری عبادتوں کو تو بہتر جانتا، میرے انداز کو تو بہتر جانتا۔ پروردگار یہ عبادتیں، یہ عزتیں میرے تکبر کا سبب نہ بننے پائے، بلکہ جتنی عزت بڑھتی چلی جائے میں اپنے نفس میں اتنا زیادہ ذلیل ہوتا چلا جاؤں۔ آپ یقین جانیں وہ شخص جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے، مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، غلطیوں کا احساس ہے، اگر چار آدمی میری عزت کر رہے ہیں اور مجھے یہ احساس ہے کوئی میری ویڈیو یہاں بھی چلا سکتا، میں نے جو گناہیں کی ہیں اس کی ویڈیو یہاں کسی کے پاس موجود، کیا مجھے سمان مل رہا ہے، چالیں مل رہی ہیں، پھال پھول مل رہا ہے، وہاں ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس میری ویڈیو موجود ہے، اگر وہ اس وقت چلا دے تو میری حالت کیا ہوگی؟ آدمی اس وقت گھبرائے گا نہیں؟ عزیزو خدا کے پاس ہماری ساری ویڈیوز موجود، نہ معلوم خدا کس وقت ہماری کون سی ویڈیو لوگوں تک پہنچا دے، اور وہ مجھے عزت دے، لیکن یہ عزت کبھی میری پروردگار تکبر عبدنی لک، مجھے عبادت کی توفیق عطا کر، لیکن یہ عبادت مجھے غرور میں، تکبر میں، خود پسندی مبتلا نہ کر، اور جملہ یہ پروردگار میں لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ نیکیاں کروں لیکن احسان جتانے سے مجھے محفوظ رکھ، واجر للناس لا یدی الخیر، میرے ذریعے سے لوگوں کو بہت سے نیکیاں ملے لیکن میں احسان جتانے سے محفوظ رہوں۔ وَهَبْ لِي مَالِ الاخلاق، پروردگار مجھے بلند ترین اخلاق عطا فرما لیکن فخر و مباحات سے مجھے محفوظ رکھ۔ امام کی باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں یہ امام نے دعائیں مانگی ہیں، دعا کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں بغیر عنایت الہی کے نہیں ہو سکتی۔ ہم کبھی عام حالات میں وقت نکال کر کے ترجمے کے ساتھ
دعائیں مکان مخلا خدا کی بارگاہ میں پڑھیں، اور جو جو فقر امام نے کہا خدا سے دعا کریں، وہ ساری چیزیں خدا ہم کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کووڈ میں جو ہمارے بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا ہے، ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینی۔ تو یہ بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا جب تک مجھے وہ دن نہ آ جائے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے اخباروں میں ٹاپ میں کرنے والے لڑکوں میں اپنی قوم کے لڑکوں کی تصویریں چھپیں۔ جب تک ہندوستان کے لیڈنگ نیوز پیپر میں ٹاپ کرنے والوں میں غلامان اہل بیت کی تصویریں نہ چھپیں، اس وقت تک ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں۔ اللہ نے ہم کو سب سے بہتر امام دیے ہیں، سب سے بہتر دین دیا ہے، تو ہم کو اس ملک کی سب سے بہتر قوم ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو سب سے بہتر جوان ہونا چاہیے، ہماری لڑکیوں کو سب سے بہتر لڑکیاں ہونا چاہیے، ہمارے سماج کو سب سے بہتر سماج ہونا چاہیے، اور یہ بہتری تعلیم میں، ایمان میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس پورے ملک میں ایک پڑھی لکھی قوم، ایک مہذب قوم، ایک تہذیب یافتہ قوم کے نام پر پہچانے جائیں، اور اس میں مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر وہ شخص جو مال سے مدد کر سکتا ہے مال سے مدد کرے، کیا 1 روپے سے مدد ہو سکتی ہو؟ جو مال سے مدد نہیں کر سکتا وہ زبان سے حوصلہ بڑھا کر کے مدد کرے، اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتی تو کم از کم مصلی پر بیٹھ کر کے دعائیں کرے قوم کی ترقی کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرے جس پر کام میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم سب میدان میں آگے بڑھیں گے تو آپ یقین جانیے ایک دن ہماری حالت بدل جائے گی، اور ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہم اس پوری دنیا میں عزت کی نگاہ کے ساتھ لے کے جانے لگیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے حوصلے اور آپ کا عزم اور آپ کی نیتیں ہمارے قوم کے نقشے کو بدل کے رکھیں گی، اور بدلے گا ایک دن، آج نہیں تو کل ضرور بدلے گا، لیکن اب میں چاہتا ہوں اس بدلنے میں ثواب آپ کو ملے، اس ترقی کا حصہ آپ کے نصیب ہو، آپ کو ثواب ملے، آپ ترقی کے میدان پر گامزن ہو۔ خدا سب کو بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، پروردگار اس بلا کو دنیا سے جلد جلد دور فرما، خاص کر مومنین و دوستداران اہل بیت کو اس بلا سے محفوظ فرما، جس بلا پہ مبتلا ہے پروردگار ان کو بیمار کربلا سے شفا کامل عاجل عنایت فرما، قلب مقدس امام زمان کب سے راضی و خشنود فرما، پروردگار ہر بیمار کو شفا کامل عنایت فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، خاص کر بیماروں کی شفا کے لیے جو مقصود ہے، ان سب کی شفا کامل کے لیے اور ہماری قوم کی ترقی و تکامل کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔